طارق مسعود صاحب کا ایک شارٹ کلپ سامنے آیا تراویح کے مسئلے پر، غامدی صاحب پر بات کرتے کرتے ان کا رخ اہل حدیث کی طرف پھرتا ہے، ایسے میں وہ کیا کہتے ہیں آپ سماعت فرما لیں۔ غامدی صاحب نے بات کی ہے کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے شروع کی ہے۔ حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے شروع کی۔ یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے۔ 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم۔ تو آپ بھی ختم کریں، سمجھتے ہیں نا؟ آپ ایک بھی رکعت نہ پڑھیں، انہیں تہجد 8 رکعتیں افضل طریقے سے انفرادی 2 اتنی پڑھنا چاہیے۔ اب حضرت نے جو یہ فرمایا کہ تراویح کا ثبوت نہیں ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ 3 رات پڑھانے والی بات تو خود حدیث ہی میں ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا تھا۔ طارق مسعود صاحب کی اس سے کیا مراد ہے؟ اگر تو ان کی یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے منع فرما دیا تھا، تو طارق مسعود صاحب پر لازم ہے کہ ممانعت کا ثبوت پیش کر دیں۔ وہ کہاں ہے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد یا اب کے بعد جو 3 دن ہم نے پڑھ لی اس کے بعد کوئی تراویح نہیں پڑھے گا؟ اگر وہ یہ کہیں گے یہ تو میری مراد نہیں ہے، تو پھر اقرار ہی کی صورت رہ جائے گی، انہیں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثبوت ہے، لیکن جماعت سے روک دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ عمل ثابت ہے۔ اور چوتھی رات نہ پڑھانے کی وجہ، یعنی اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے مسجد میں اور آپ نے نہیں پڑھائی، تو اس کی کیا وجہ بیان فرمائی؟ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 729 دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں صرف اس وجہ سے جو بندی عالم دین کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جو بندی مکتبہ فکر سے چھپی ہوئی مترجم صحیح بخاری شریف، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر طارق مسعود صاحب ترجمہ میں خیانت کا الزام لگانے میں دیر نہیں لگاتے کہ یہ تو غلط ترجمہ ہے۔ تو صحیح ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے وہی دیکھ لیں، کیا لکھا ہوا ہے ان کے حلقے سے۔ یہ ترجمہ ہے ان الفاظ کا کہ میں ڈرا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح کہ تشریف نہ لانے کی وجہ صلاۃ اللیل، جیسے تہجد بھی کہا جاتا ہے، اس کے فرض ہونے کا خدشہ تھا کہ رمضان میں یہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 بھی دیکھ لیں، اور دیوبندی ترجمہ کے ساتھ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 869 پر عبد الرحمن بن عبد القاری سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، پھر معاملہ اسی طرح رہا۔ تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کا سلسلہ شروع کیا تھا، بات دراصل یہ ہے کہ اس استدلال کرنے والے خود اس روایت کو غور سے نہیں پڑھتے۔ آپ اس حدیث کو دیکھیں، اس روایت کو دیکھیں، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، روایت نمبر ہے 2010، اور اگر آپ ترجمہ جو دیکھیں گے ان کا صحیح بخاری شریف کا، تو اس میں صفحہ نمبر 869 پر عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رمضان کی ایک رات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، فَإِذَا النَّاسُ أَوْضَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، سب لوگ متفرق و منتشر تھے۔ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الْوَقْتُ، اور کوئی شخص، میں ترجمہ جو بندی عالم کو پیش کر رہا ہوں مولانا ظہور الباری صاحب کا، اور کسی کے پیچھے بہت سے لوگ اس کی نماز کی اقتدا کے لیے کھڑے تھے، اقتدا کیے کھڑے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر تمام مصلیوں کی ایک امام کے پیچھے جماعت کر دی جائے تو زیادہ اچھا ہے، چنانچہ آپ نے جماعت بنا کر ابی بن کعب کو اس کا امام بنا دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 2010 پر موجود ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے۔ اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ قیام رمضان جہاں تنہا انفرادی پڑھنے والے موجود تھے، وہاں با جماعت بھی ادا کی جاتی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے پہلے مسجد کے اندر کچھ لوگ با جماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن پڑھانے کے بعد، 3 راتیں پڑھانے کے بعد سلسلہ موقوف فرمایا تھا، تو اس سے منع نہیں کیا تھا۔ اگر منع کر دیا ہوتا تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ایسے جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے خود دیکھا لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. عبد الرحمن کی جو روایت پیش کی جاتی ہے رحمہ اللہ, تو اس روایت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ فَإِذَا النَّاسُ غَوْغَاءٌ مُتَفَرِّقُونَ, لوگ متفرق تھے تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تنہا پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ با جماعت پڑھ رہے تھے. جماعت تو پہلے بھی ہوتی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک امام پر جمع کر دیا تھا کہ سبھی ایک مسجد میں جو پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں. یہ نہیں کہ یعنی یہ کہنا کہ جماعت شروع حضرت عمر نے کی تھی, ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی جماعت ہوتی تھی, حدیث سے بھی ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے. چنانچہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1375, جامع ترمذی حدیث نمبر 806, سنن نسائی حدیث نمبر 1605, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1327, یہ ساری ایک ہی حدیث ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان کرتے ہیں وہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. لمبی حدیث ہے, آپ خود دیکھ لیں, ہم اسکین لگا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازیں پڑھائیں, ایک رات آپ نے آدھی رات تک پڑھائی. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه الليلہ, اللہ کے رسول آپ ہمیں کچھ اور زیادہ اس رات میں قیام کروا دیتے, یعنی کچھ اور زیادہ دیر نماز پڑھاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان الرجل اذا سلم علی الامام حتى ينصرف حسب له قیام الليلہ, کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. کون سی نماز کی بات چل رہی تھی؟ رمضان کی راتوں میں, جیسے عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کے ساتھ پڑھے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے. امام کے فارغ ہونے تک وہ امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا رہے, قیام رمضان ادا کرتا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ آدھی رات ہی پڑھے اسے ساری رات قیام کا ثواب, جب بھی امام فارغ ہو جائے. حدیث میں یہی لفظ ہے حتی ینصرف الامام, یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے. امام کے فارغ ہونے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ نماز پڑھتا رہے تو اسے ساری رات قیام کا ثواب ملے. اس حدیث سے قیام رمضان با جماعت ادا کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. تو یہ کیسے کہہ دیا کہ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے؟ حدیث میں اس کا ثبوت ہے, آپ غور سے دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ احادیث آ جائے.